بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1518 ہے اور آج سورۃ النمل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60 اور 61، 60 and 61۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، امن، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا لکم تمہارے لیے من السماء ماء آسمان سے پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائے بھی اس سے حدائق باغات ذات بہجہ پر رونق، ما کان لکم نہیں تھی قدرت تمہیں، ان تنبتو کہ تم اگاتے شجرہا ان کے درخت، الہ کیا کوئی اور معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل ہم بلکہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، یعدلون جو اللہ کے برابر ہم سر ٹھہراتے ہیں۔ امن کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے جعل الارض زمین کو بنایا قرارا ٹھہرنے کے لائق، وجعل اور بنا دی خلالہا انہارا اس کے درمیان میں نہریں، وجعل اور بنائے لہا اس کے لیے رواسیہ مضبوط پہاڑ، وجعل اور بنا دی بین البحرین سمندروں کے درمیان حاجزاً آڑ، الہ کیا کوئی اور معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل اکثرہم بلکہ ان میں کے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے، پھر ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تو تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنا دی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر عقل و دانش نہیں رکھتے۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ دوسری بات، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ تیسری بات، پھر ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اگائے۔ چوتھی بات، تو تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے۔ پانچویں بات، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ چھٹویں بات، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ ساتویں بات، بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنا دیں۔ آٹھویں بات، نویں بات، اور اس کے لیے پہاڑ بنائیں، اور کس نے 2 دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائیں۔ اور 10ویں بات، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ 11ویں بات، بلکہ ان میں اکثر عقل و دانش نہیں رکھتے۔
بزرگان محترم، پچھلی آیات میں اس نتیجے پر پہنچ کر کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا، ایک بات بتائی گئی تھی، پوچھا گیا تھا اللہ خیر اما یشرکون، بھلا بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں؟ یہ بت بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ غور کرو، تدبر کرو، سوچو، نتیجے پر پہنچو، اور پھر اللہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ سوچو، اللہ نے جو دماغ تمہیں دیا ہے اس دماغ سے غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ بلند آسمان بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، جس آسمان کو تم ٹہرے ہوئے دیکھ رہے ہو، کس نے بنایا یہ؟ اور اس کشادہ زمین کو کس نے پھیلا دیا؟ چادر کی طرح اتنی وسیع و عریض زمین کو پھیلا دیا کس نے کیا؟ کس نے تمہارے لیے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ یہ بڑے بڑے بادل پہاڑوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح، یہ اوپر جو بادل ہیں فضاؤں پر، اور پھر ان کے ذریعے سے جو بارش زمین پر ہوتی ہے اور مردہ زمین کو یہ پانی زندہ کرتی ہے۔ بتاؤ یہ بارش کون نازل کرتا ہے، کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں ہم ہی نے اس زمین سے سرسبز و شاداب باغ اگائے ہیں اسی پانی کے ذریعے سے۔ یہ ہریالیاں، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ بڑے بڑے درخت، یہ پھلدار درخت، یہ سایہ دار درخت، یہ بڑے بڑے باغ، یہ وسیع و عریض باغ، یہ کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، اے کمزور انسانوں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان لاکھوں کروڑوں درختوں کو اگا سکو، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی۔ اب بتاؤ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت سے نکل چکے ہیں، حقیقت سے نکل کر جو بے حقیقت چیزیں ہیں ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، رخ کر رہے ہیں۔ پھر سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ کس نے اس زمین کو قرارگاہ بنایا جس میں تم ٹہر سکو، اپنے گھر بنا سکو، اپنے مکانات بنا سکو، بلڈنگیں بنا سکو، لمبی لمبی اونچی اونچی چوڑی چوڑی عمارتیں تعمیر کر سکو اور آرام سے عیش کے ساتھ آرام کے ساتھ سو سکو؟ کس نے بنایا یہ؟ تمہاری منڈیاں، تمہارے شاپنگ مال اور تمہاری بڑی بڑی تفریح گاہیں، ساری کی تمہارے فارم ہاؤس، تمہارے ریزورٹس، تمہاری ہوٹلیں اور تمہاری بڑی بڑی چیزیں جس پر تم رہتے ہو، بتاؤ کس نے بنائی ہے؟ اور پھر وجعل خلالها انہارا، اور اس روئے زمین میں تمہارے نہریں بنا دی۔ یہ نہریں ادھر سے ادھر جاتی ہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وجعل لها رواسي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑ بنا دیے۔ ان تمید بکم، یہ پہاڑ اس لیے بنائے تاکہ یہ زمین اپنی جگہ قائم رہ سکے، ڈاواڈول نہ ہو۔ اگر پوری زمین ہوتی ہے، زمین پر یہ کیلے نہ گاڑے ہوئے ہوتے، یہ پہاڑ نہ بنائے ہوئے تھے، میں اس طرح بیٹھ کر آرام سے نہ آپ کے سامنے بات کر سکتا، تقریر کر سکتا، نہ بیٹھ کر چین سے کوئی مجلس ہو سکتی، نہ بیٹھ کر چین سے کوئی کھا سکتا، نہ سو سکتا، ڈاواڈول ہوتی، الٹ پلٹ ہوتے رہتے، چیزیں ادھر سے ادھر ہو جاتی، نہ باورچی خانہ صحیح سالم رہتا، نہ کوئی اسکول صحیح سالم رہتا، نہ کوئی آدمی بیٹھ سکتا تھا، نہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، نہ شوہر کو بیوی کے ساتھ بیٹھ سکتا۔ کون ہے یہ سب؟ اور پھر وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان میں آڑ بنا دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر کو دیکھو، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، ایک ہی سمندر ہے، درمیان میں اللہ نے خاص قسم کی آڑ لگا دی ہے۔ یہ میٹھا خوشگوار پانی ہے اور یہ بالکل کھارا نمکین بہت ہی عجیب قسم کا پانی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہا دیے دو سمندر اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے جو ایک دوسرے کو گڑ مڑ ہونے، خلط ملط ہونے نہیں دیتی۔
یہ اللہ ہے. اللہ الہ مع اللہ. اللہ سوال کرے کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اب بھی سوچو، غور کرو، اب بھی موقع ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے ان جھلکیوں کو اور مناظر کو دیکھ کر اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو سمجھنے اور اس کے معبود ہونے کا یقین دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.